جہاں میں نور لے کر، 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 نور والا آنے والا ہے، میرے ہمراہ تم بھی میرے ہمراہ تم بھی دل کے تاروں جھومتے رہنا، میرے ہمراہ تم بھی، میرے ہمراہ تم بھی دل کے تاروں جھومتے رہنا۔ اس بات میں بھی اجماع ہے، جیسے صدیق اکبر کی افضلیت پہ اجماع ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر صحابہ اور اہل بیت کا ذکر آیا تو پڑھے تفسیر روح المعانی۔ میں یہ کہتا ہوں خصوصاً ان لوگوں کو جو غلو کرتے ہیں، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا یار، اللہ ہم سے پوچھے گا شریعت میں تم نے باتیں بڑھائی کیوں؟ خدا کی قسم تم قرآن پڑھو، تفسیر پڑھو، انسان ڈرتا ہے بات کرنے سے، صحیح ڈرتا ہے نہیں ڈرتا، ڈرتا ہے بات کرنے سے۔ خدا کرے کوئی ایسی بات نکل جائے کل میں بروز حشر اللہ کے سامنے جواب دوں۔ امام مالک سے 100 سوال اگر کوئی کرتا تھا تو 50 سوالوں کے جواب دیتے، کبھی کبھی کس محفل میں صرف 10 سوالوں کے۔ میرے ہمراہ تم بھی دل کے تاروں جھومتے رہنا، مرحبا 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 یا مصطفیٰ، مرحبا مرحبا مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا، ملجا کی آمد مرحبا، اعلیٰ کی آمد مرحبا، اولیٰ کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، جانا کی آمد مرحبا۔ تحریک پیغام حسین پاکستان انٹرنیشنل کے تحت سالانہ محفل جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم و عرس مبارک شیخ سید احمد المعروف میاں مورزادہ زیر صدارت چیئرمین تحریک پیغام حسین پاکستان علامہ پیر سید عبدالغنی شاہ، زیر سرپرستی پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد رضا سکندری، مرکز پیغام حسین غوثیہ مسجد لیاقت کالونی میں منعقد کی گئی۔ محفل سے خصوصی خطاب علامہ پیر شاہ جہاں شاہ فاروقی نے کیا۔ محفل میں پیر سید چنگل شاہ جیلانی، علامہ پیر منظور احمد عباسی نے بطور مہمان خاص شرکت کی، جبکہ ڈاکٹر محمد یونس دانش، حافظ ناظم علی آرائیں، خالد قادری، عابد قادری سمیت دیگر سیاسی سماجی مذہبی شخصیات، علماء کرام، مشائخ اعظام اور عاشقان رسول کی بڑی تعداد نے بھرپور انداز میں شرکت کی۔ مقررین نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے عشق رسول کی دعوت دی۔ ان کا کہنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حقیقی زندگی ہے اور کامیابی بھی انہی کی پیروی میں ہے۔ چیئرمین تحریک پیغام حسین نے شیخ سید احمد ولی کے حالات زندگی پر روشنی ڈالی۔ اس موقع پر معروف ثنا خواہان نے ہدیانات پیش کیا۔ آخر میں درود و سلام اور دعا کی گئی، جس کے بعد لنگر کا اہتمام ہوا۔ آج تحریک پیغام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے محفل میلاد اور عرس مبارک شیخ سید احمد ولی المعروف میاں مورزادہ پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ منایا گیا، اور اس عرس مبارک کے اندر سندھ بھر سے علماء کرام، مشائخ اعظام اور سیاسی، سماجی، فلاحی سب تنظیم والے ہیں، اور بالخصوص ہمارے برادر محترم حضرت پیر طریقت حضرت شاہ جہاں سرہندی تشریف لائے، جو امام ربانی علیہ رحمۃ الرحمن کی اولادوں میں سے ایک۔ ہمارا ان کے ساتھ سلسلہ صدیوں پہلے تھا، جو آج اللہ کا شکر ہے کہ آج وہ سلسلہ ان کی اولادوں میں بھی جاری ہوا۔ اور محفل میلاد کا ایک ہی درس ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ذکر ہے ہر لمحہ ہر آن، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ بڑھتا جائے گا، یہ کبھی گھٹے گا نہیں۔ مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد بڑی محبتوں کا درس دیتا ہے، پیام کا درس دیتا ہے، پیغام امن محبت کا درس دیتا ہے۔ وہ سارے درس آپ نے یہاں پہ دیکھے، اور تقریباً ہر زبان والے بندے یہاں پر موجود تھے، ہر بندے نے اپنی محبتوں کا درس دیا، اور اسی محبتوں کے ساتھ صحابہ کرام سے محبتوں کی وابستگی کا اظہار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کیا گیا، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کا اظہار کیا۔
اور ساتھ میں ایک پیغام سب نے دیا جو ہم نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے رکھا کہ چاہے وہ کسی بھی قبیلے سے ہو، کسی بھی قوم سے ہو، کسی بھی رنگ اور نسل سے ہو، اگر وہ رسول اللہ کا ہے تو وہ ہمارا ہے۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیوا بلوچستان کا بلوچی بھی ہے تو بحمدللہ تعالیٰ وہ ہمارے وجود کا حصہ ہے، وہ ہمارا بھائی ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ ان کی جو شہادت ہوئی وہ ان کی نہیں ہوئی ہے، وہ ہماری شہادتیں ہوئی ہیں۔ ان کے گھر پہ جو غم گرا وہ ان کے نہیں، وہ ہمارے گھر پہ گرا ہے۔ ہم ان کو بتا دینا چاہتے ہیں اگر تمہارے میں ہمتیں ہوں جو بم دھماکوں سے کرنا چاہتے، تم نے نشتر پارک میں بھی کرا، میں نے سوات کی سرزمین میں بھی پیغام دیا تھا، آج میں دوبارہ دے رہا ہوں، اگر آپ لوگوں کے اندر ہمت ہو آؤ، جتنے بھی تمہارے پاس اسلحے ہیں، بارود ہیں، گولیاں ہیں، آپ ہمارے سینے کو چھلنی کر دو۔ آپ اہل زمین کی زبان کو کاٹ تو دو گے، لیکن جو بیت المعمور پہ عرش اولا پہ ہر فرشتہ صلی علی محمد کی جو صدائیں لگا رہا ہے، ہر فرشتہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیام سنا رہا ہے، ہر لمحے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ثناخوانی کی جا رہی ہے، وہ کون مٹائے گا؟ یہ ذکر کبھی مٹا نہیں، نہ مٹے گا۔ میں تمام علماء کا، مشائخ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں پیغام حسین کی طرف سے، تمام سیاسی، سماجی بزرگان دین، مشائخ عظام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص طور پہ حیدرآباد نیوز آپ والے آئے، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا بہت ضروری ہے، اور آپ کی محبت ہمارے ساتھ وابستہ ہے، آپ آگے بھی پہنچاؤ گے، آمین۔ اور ایک ہی پیغام ہمارا، اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ آج کی محفل الحمدللہ بڑی روحانی وجدانی ہوئی اور محفل میلاد تھی الحمدللہ۔ آپ کو پتہ ہے اہل سنت والے پوری دنیا میں میلاد بنا رہے ہیں، اور ہر کسی کا طریقہ الگ ہے۔ جیسے ہمارا طریقہ یہاں پہ نعت خوانی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ خطابات، باقی ممالک میں کچھ اور طریقے سے میلاد بنایا جاتا ہے۔ تو جیسے افغانستان میں وہ میں نے سنا ہے کہ پٹھانوں نے، میں افغانستان کے ایک عالم سے گفتگو ہوئی تو اس نے بتایا کہ پٹھان جو قبائل ہیں وہ بکری رکھتے ہیں خاص، پھر وہ 12 ربیع الاول کو ذبح کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ پھر دوسری خوشی ہوئی کہ شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی، سید عبدالغنی شاہ صاحب سے۔ تو یہ ہمارا پرانا واسطہ ہے حضرت مجدد کا اور سید آدم بنوری کا، تو آج یہ بھی الحمدللہ ان سے بھی ملاقات ہوئی، تو یہ اوپر سے چیزیں ہوتی ہیں، اور بزرگوں سے بھی ملاقات ہوئی، الحمدللہ دل باغ و بہار ہو گیا۔ الحمدللہ آج یہاں پر حضرت علامہ مولانا پیر طریقت پیر سید عبدالغنی شاہ مجددی دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت پر حاضری ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی محفل تھی۔ علماء اکرام نے جہاں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف حمیدہ کا ذکر کیا، وہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلفاء راشدین اور اہل بیت اطہار کا بھی تذکرہ ہوا، اور خاص طور پر حالیہ حیدرآباد کے اندر جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ اکرام کی توہین ہوئی ہے، اس کے متعلق بھی جو ہے قراردادیں پیش کی گئیں، اور اس کے متعلق بھی لائے عمل پیش کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی حکومت وقت سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ حکومت وقت انہوں نے جو بل پاس کیا ہے توہین صحابہ کے سلسلے میں، اس بل کے مطابق اگر ہمارے پاکستان میں اور خاص طور پر سندھ میں عمل کیا جائے گا تو صحابہ اکرام کی توہین کا جو سلسلہ پے در پہ یہ جاری و ساری ہے، انشاءاللہ اس میں روک تھام ہوگی۔ فقیر کا نام احمد رضا سکندری ہے اور فقیر حیدرآباد سے تعلق رکھتا ہے، حال حیدرآباد میں رہتا ہے۔ الحمدللہ سائیں سید عبدالغنی شاہ صاحب نے میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ عظیم الشان پروگرام انعقاد کیا۔ میلاد شریف کے پروگرام سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ درس ملتا ہے کہ ہمارے جتنے بزرگ ہیں، صحابہ کرام ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، ان کے ناموس پر شب و روز پہرا دینا، اسی میں ہی امت کی فلاح ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ناموس اہل بیت، ناموس صحابہ، ناموس اولیاء، ناموس قرآن، ناموس ازواج مطہرات تمام پر دل و جان سے پہرا دینے کی سعادت نصیب فرمائے۔ پیغام حسین یہی ہے کہ وقت کا جو یزید ہے نا، اس کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا ہے۔ یقیناً اس وقت جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت سیدنا فاروق اعظم، حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین، حضرت سیدنا مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم و اجمعین کی شان میں جو کھلے عام گستاخیاں ہو رہی ہیں، ہمیں اس کے اوپر بھرپور احتجاج کرنا چاہیے، ہمیں بھرپور اعلیٰ ایوانوں تک کی بات پہنچانا چاہیے کہ ملک اس وقت فرقہ واریت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ یہ ملک اس وقت فرقہ واریت کے متحمل نہیں ہو سکتا، لہٰذا ارباب اختیار سختی سے نوٹس لیں، ورنہ ایسا نہ ہو پانی سر سے گزر جائے۔ 12 ربیع الاول
जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमन का दिन, मोहब्बत का दिन, अखवत और भाईचारे का दिन है। और यही पैगाम लेकर हुजूर पुनूर सैयदुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। आपके इस पैगाम को मिटाने के लिए कुछ लोग दहशतगर्दी, फ़िरका वारियत, इंतशार और इफ्तराक की फ़िज़ा पैदा करके पाकिस्तान में बदअमनी और दहशतगर्दी का राज करना चाहते हैं। हम उनकी भरपूर मज़म्मत करते हैं और हुकूमत बिलखुसूस आर्मी चीफ से मुतालबा करते हैं कि उन दहशतगर्दों को कला कमा करके कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए।